اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ انتہائی واجب الاحترام محترم خواتین و حضرات، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ واجب الاحترام حجاج بن علاط سلمی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ خیبر میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب ان کی نظر چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی، رخ مصطفیٰ پہ پڑی، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرہ وضحا کو دیکھتے ہی یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قلبی بصیرت عطا کی اور یہ حضور علیہ السلام پر ایمان لے آئے، انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ واجب الاحترام خواتین و حضرات، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تاجر آدمی ہوں، میرے بہت سارے پیسے مکہ کے کافروں کے پاس ہیں، اسی طرح بہت سارا مال میری بیوی اس کے پاس ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ مجھے اجازت دیں ہیلے کی کہ میں جب تک اپنا مال ان سے واپس نہ لے لوں تو ہیلا کروں اور اپنے ایمان کو میں ظاہر نہ کروں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ابھی اسلام کا اوائل دور تھا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں اس ہیلے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ حضرت حجاج بن علاط عین سے سلمی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مکہ المکرمہ آپ روانہ ہو جاتے ہیں۔ واجب الاحترام ادھر مکہ المکرمہ کے رہنے والوں کو یہ خبر ہو چکی تھی کہ مسلمان مدینہ المنورہ سے خیبر کی طرف اہل خیبر کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ اب کفاران مکہ یہ سوچ رہے تھے کہ خیبر کے ساتھ، خیبر والوں کے ساتھ جو ہی مسلمانوں کی جنگ ہوگی تو خیبر والے مسلمانوں کو معاذ اللہ تہس نہس کر دیں گے، اور وہ اس انتظار میں تھے کہ کیا خبر ہمیں ملتی ہے۔ چنانچہ ہر آنے والے سے جو خیبر کی طرف سے آتا، مکہ سے باہر کی طرف سے آتا، دوسرے شہروں سے، دوسرے علاقوں سے، تو اس سے آنے والے سے یہ پوچھتے تھے۔ چنانچہ اس انتظار میں تھے کہ کب ہمیں یہ خبر ملے کہ خیبر والوں نے مسلمانوں کو تہس نہس کر دیا ہے اور ہم جشن منائیں۔ اسی دوران اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے دانشمند اور دانا آدمی، انہوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ جب قریش مکہ جو ہیں وہ مسلمانوں کو شکست نہ دے سکے تو خیبر والے کس بات کی مولی ہیں۔ لیکن یہ دونوں گروہ جو ہیں یہ اس انتظار میں تھے کہ کیا خبر آتی ہے۔ چنانچہ حضرت حجاج بن علاط سلمی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب مکہ المکرمہ کے اندر داخل ہوئے تو لوگوں نے آپ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ کیا خبر لے کے آئے ہو۔ حضرت حجاج بن علاط سلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں اتنی خوشخبری آپ کے لیے لے کے آیا ہوں کہ جسے سن کے جو ہے تمہارے دل باغ باغ ہو جائیں گے اور تم سب خوش ہو جاؤ گے۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو تمام مکہ کے جو کافر تھے، تمام لوگ آپ کے ارد گرد جو ہے وہ جوگ در جوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ جب سب جمع ہو گئے، انہیں یہی پتا تھا کہ آپ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا، تو حضرت حجاج بن علاط سلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو آپ نے ہیلے کی اجازت حضور سے لے لی تھی، چنانچہ انہوں نے یہ کہا، جب پوچھا انہوں نے کہ مسلمانوں کا کیا ہوا ادھر، تو حضرت حجاج بن علاط نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ خیبر والوں نے مسلمانوں کو تہس نہس کر دیا ہے اور مسلمانوں کی لاشیں لگی ہوئی ہیں، اور انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے قید کر لیا ہے، اور انہیں کچھ نہیں کہا، اور کہا کہ ہم حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ المکرمہ لے جائیں گے، اور چنانچہ وہاں جا کے کفاران مکہ جو ہیں جن کو اپنے مقتولین کا قصاص دینا چاہیں گے تو جس طرح وہ چاہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک، وہ یعنی جس طرح مرضی وہ انہیں قتل کر دیں معاذ اللہ۔ واجب الاحترام یہ ہیلہ سازی تھی۔ جب مکہ کے کافروں نے یہ بات سنی تو وہ خوش ہو گئے معاذ اللہ، اور بہت زیادہ انہوں نے خوشیاں منائیں۔ حضرت حجاج بن علاط سلمی رضی اللہ تعالی عنہ، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ بڑے خوش ہیں اور یہ خوشی کی خبر سن کے مجھ پہ بھی بڑا اعتماد کر رہے ہیں، انہوں نے فوراً انہیں کہا کہ آپ ایسا کریں کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو قرض دیا ہوا ہے، تو آپ میرا قرض مجھے جلدی جلدی دلوا دے تاکہ میں اپنے قرض کی رقم لے کے میں خیبر میں دوبارہ چلا جاؤں،
اور خیبر کے اندر مسلمانوں کا مال جو انہیں حاصل ہوا خیبر والوں کو وہ نیلام ہو رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ دوسرے تاجروں سے پہلے میں خیبر پہنچ کے وہ نیلامی کا مال جو ہے جو مسلمانوں کا وہ میں حاصل کر لوں۔ چنانچہ اس جوش و خروش کے اندر صرف چند ہی دنوں کے اندر جو ہے کفاران مکہ نے حضرت حجاج بن علاط سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال جو تھا مقروضوں کے پاس تھا، جو آپ نے قرضہ لینا تھا، وہ انہیں واپس لے کے دے دیا۔ اب یہ خبر جس طرح کفاران مکہ کے لیے بڑی خوشی کی خبر تھی، لیکن مسلمانوں کے اوپر تو ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا، جن میں سے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ نے یہ خبر سنی تو یہ خبر سنتے ہی آپ کے اوپر سکتہ طاری ہو گیا، اور آپ جو ہے وہ چارپائی سے اٹھنے کی سکت بھی نہ رکھتے تھے یہ خبر سن کے۔ چنانچہ آپ نے ایک شخص کو بھیجا اس خبر کی تصدیق کر کے آئے حجاج بن علاط سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جب وہ پیغام رسا، حضرت حجاج بن علاط سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ مجھے حضرت عباس نے بھیجا ہے کہ آپ صحیح بتائیں کیا واقعی یہ خبر صحیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ حضرت عباس سے کہیں کہ میں انہیں تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں، اور آپ اٹھے اور آپ تنہائی کے اندر حضرت حجاج بن علاط سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ واجب الاحترام جب حضرت حجاج بن علاط سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں اس وقت خیبر ہی میں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی ہے، اور خیبر والوں کا مال جو ہے بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوا ہے، میں یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، لیکن میں ایک شرط پہ یہ ساری چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 3 دن تک میرے راز کو آپ نے افشا نہیں کرنا، جب تک کہ میں یہاں سے نکل کے کہیں اور نہ چلا جاؤں، ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے پکڑ لیں۔ واجب الاحترام حضرت حجاج بن علاط سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس ہیلے کے ساتھ اپنا مال سارا لیا اور اپنی تھی اس نے بھی مال لے لیا کہ تم بھی مجھے مال دو تاکہ میں زیادہ سے زیادہ نیلامی کا مال خرید کے وافر پیسہ حاصل کر سکوں۔ چنانچہ آپ نے اس سے بھی مال حاصل کر لیا، جو زیورات تھے، ساری قیمتی چیزیں، اور آپ مکہ المکرمہ سے نکل پڑے۔ 3 دن 3 راتوں تک جو ہے حضرت عباس نے بڑی مشکل کے ساتھ جو ہے آپ نے اس راز کو راز رکھا۔ 3 جب گزر گئے اور وعدہ مکمل ہو گیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خوبصورت کپڑے، آپ نے لباس زیب تن کیا، خوشبو لگائی، اور جہاں پہ مکہ المکرمہ کی کافروں کی سرداروں کی ٹولیاں لگی ہوئی تھیں آپ ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ وہ حضرت عباس کو یوں سجا دجا دیکھ کے وہ کہتے ہیں کہ بڑی ہمت ہے کہ اس ایسی خبر سن کے بھی جو ہے وہ آپ اس طرح خوش و خرم ہیں اور آپ کو کچھ نہ ہوا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی ہے، نہ صرف فتح عطا کی ہے، بہت سارا مال غنیمت بھی حاصل ہوا ہے، اور یہودیوں کے سردار حی بن اختر جو ہے اس کی بیٹی حضرت صفیہ جو تھی ان کا نکاح بھی جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا ہے، یعنی سردار کی بیٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں بخوشی آئی ہیں۔ واجب الاحترام جب یہ خبر سنی تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ بڑے نادم ہوئے اپنی بے وقوفی کے اوپر۔ واجب الاحترام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میری اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ میرے یوٹیوب اسلامی چینل کو سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔